موجود ہیں۔ غالب کا شعر کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمارے ہاں حق کے ادا کرنے کا تصور تھا، حق کے طلب کرنے کا تصور نہیں تھا۔ اگر دنیا میں ہر شخص حق ادا کرتا رہے، فرض ادا کرتا رہے، تو کسی کا حق پامال ہی نہیں ہوگا۔ پامال ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم جدید نظام تعلیم میں بچوں کو سکھاتے ہیں تمہارے رائٹس ہیں ماں باپ کے اوپر، اگر وہ پورا نہ کریں تو پولیس کو کال کر لو۔ بڑے پیار سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جدید لائف اسٹائل کی قدریں ہیں۔ بچوں کو سکھاتے ہیں، عورتوں کو سکھاتے ہیں شوہروں کے خلاف حقوق، شوہروں کو سکھاتے ہیں عورتوں کے خلاف حقوق۔ عزیزو، اس کے بجائے اگر ہم مردوں اور عورتوں کو، والدین کو سکھائیں کہ بچوں کے حقوق آپ پر کتنے ہیں، اسے کبھی فراموش نہ کیجیے، بچوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کیجیے، وہ باری ہی نہیں آئے گی کہ بچے محروم رہ جائیں۔ اگر ہم شوہروں کو بتاتے رہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں تو کوئی عورت محروم رہی نہیں جائے گی۔ اگر ہم امیروں کو بتاتے رہیں کہ فقیروں کے حقوق کیا ہیں تو کوئی فقیر محتاج رہی نہیں جائے گا۔ اور یہی مزاج اسلام نے روز اول سے قائم کیا۔ اسلام کے نظام اقتصاد میں اور اشتراکیت و اشتمالیت اور دوسرے تمام نظاموں میں یہی فرق ہے۔ دوسرے نظاموں نے فقیر کو بتایا کہ تم غنی کے مال و دولت کو چھین لو، لیکن اسلام نے غنی سے کہا کہ تم فقیر کے گھر جا کر دولت پہنچا کے آؤ، تم پہنچا کے آؤ، زکوٰۃ دو، خمس دو، صدقات دو، نیکیاں کرو، ڈونیشنز دو۔ یہ سب اسلام نے مزاج بنایا ہے۔ اسلام نے جتنا اچھا، جتنا ہیلدی، جتنا کمپریہنسو، جتنا مکمل چیریٹی کا نظام بھی بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا ہے، قطعاً نہیں بنایا ہے۔ عزیزو، بات آ گئی یہاں تک تو گزارش کر دوں کہ آپ کے ملک میں جو بعض حضرات دین کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی کمک کرنے میں فراموش نہ کریں۔ میں دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتا، آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے غریبوں کو فراموش نہ کریں، اپنے فقیروں کو فراموش نہ کریں، اپنے ناداروں کو فراموش نہ کریں۔ کیوں آج کی مجلس میں یہ نہ کہوں گا تو کب کہوں گا؟ معلوم ہے کس کی مجلس ہے؟ اس کی مجلس ہے جو راتوں میں، رات کی تاریکیوں میں اپنی پیٹھ پر روٹی کا بار لے کر رات کی تاریکی میں دروازوں کو کھٹکھٹایا کرتا ہے۔ دن میں نہیں پہنچاتے تھے، رات میں پہنچاتے تھے، غلاموں سے نہیں پہنچواتے تھے، خود پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر، خود پہنچاتے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، قبل اس کے کہ پورا دروازہ کھلے ہاتھ بڑھا کے دے کر رخصت ہو گئے، تاکہ وہ امام کو پہچان کر شرمندہ نہ ہو، شرمسار نہ ہو۔ یہ اس امام کی آج شب شہادت ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور اس امام کی شب شہادت ہے کہ جس امام نے زندگی بھر دعاؤں کو وسیلہ تبلیغ بھی بنایا، وسیلہ رشد و ہدایت بھی بنایا۔ ہاں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ امام کی پوری سیرت پڑھوں۔ امام کی سیرت وہی ہے جو علی کی سیرت ہے، جو حسن کی سیرت ہے، جو حسین کی سیرت ہے۔ سجاد کی سیرت بھی وہی ہے جو مصطفیٰ کی سیرت ہے، اس کے علاوہ ان سے ہٹ کے کوئی سیرت نہیں ہے۔ عوام الناس کو تعلیم دینا، طالب علموں کو خصوصیت سے تعلیم دینا۔ سید سجاد کا مدرسہ تھا مدینے میں، تعلیم دیا کرتے تھے۔ کربلا سے پہلے بھی مدرسہ تھا، کربلا کے بعد بھی مدرسہ قائم کیا۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا عزیزو، یاد رکھنا، یہ جملہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ آج روئے زمین پر جتنا کچھ اسلام ہے وہ صرف سید سجاد کی عطا ہے۔ جتنے اسلام شناس تھے، جو امانت داران
ناموس رسالت تھے، جو اسرار ختم نبوت کے حامل تھے، جو اللہ کے سچے بندے تھے، جو توحید پرست بندے تھے، وہ سب حسین کے ساتھ کربلا میں آ گئے تھے۔ چند نفوس رہ گئے تھے، اور اس کے بعد جو توحید کا پیغام ہے، جو ختم نبوت کا مقام ہے، جو رشد کا راستہ ہے، جو آخرت کا خوف ہے، جو نظام عبادات ہے، یہ سب سید سجاد نے تعلیم کیا ہے، کسی اور نے نہیں تعلیم کیا۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں، تمام ائمہ فقہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام مالک کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام احمد ابن حنبل کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت اشعری کس کے شاگرد ہیں؟ یہ تمام حضرات کس کے شاگرد ہیں؟ سلسلہ پہنچتا ہے جعفر صادق علیہ السلام تک۔ جعفر صادق کس کے شاگرد ہیں؟ محمد باقر کس کے وصی ہیں؟ سید سجاد زین العابدین۔ اس کے علاوہ امام شہاب الدین، جنہوں نے فقہ میں، حدیث میں، کلام میں بے پناہ کام کیا ہے، وہ کس کے شاگرد ہیں؟ سید سجاد کے شاگرد ہیں۔ مسلسل سید سجاد نے علم کی خیرات بھی بانٹی اور مادی اعتبار سے بھی ناداروں کی سرپرستی کی ہے، ناداروں کی سرپرستی کی ہے۔ کہاں سے کی؟ ائمہ کی اقتصادیات کیا تھیں؟ ان کی معاشیات کیا تھی؟ یہ امت کے سہارے سے، امت کے وظیفہ خار نہیں تھے، ان کے باغات تھے، ان کی تجارتیں تھیں، یہ اپنے غلاموں کے ذریعے سے تجارتیں کرواتے تھے، اور وہ ساری تجارت، ساری آمدنی باغات کی، وہ سب ناداروں کو تقسیم ہو جاتی تھی، اور اپنے گھر میں اتنا نہیں رہتا تھا کہ نان شبینہ سے آسودہ ہوتے، پیٹ پر پتھر باندھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آل رسول کی ناداری وہ ناداری نہیں تھی کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، فقیروں کو تقسیم کیا کرتے تھے، گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے، خود فاقے کیا کرتے تھے، خود روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ تھے آل رسول۔ اگر آل رسول نہ ہوتے، نہ آج اسلام ہوتا، نہ آج مسلمان ہوتا۔ آج اس امام کی شب شہادت ہے۔ بس گفتگو تمام کر رہا ہوں، آج شبیہ تابوت برآمد ہوگی۔ کل گفتگو کر رہا تھا مقام مصائب میں، سید سجاد زندگی بھر روئے، اور کیا کہہ کر روئے؟ جب کوئی صحابی آتا تھا اور کہتا تھا آقا کب تک گریہ کریں گے، تو یہی فرماتے تھے تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہاں کل پڑھ چکا ہوں روایت، مگر پھر زبان پر آ گئی ہے، جی چاہ رہا ہے کہ پڑھوں، جی چاہ رہا ہے کہ خود بھی روؤں اور آپ بھی گریہ کریں دیں۔ امام صادق نے فرمایا ہے جب میرے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھا جائے، جب ان کے مصائب پڑھے جائیں تو بلند آواز سے گریہ کیا۔ یہ گریہ بدعت نہیں ہے، یہ گریہ شرک نہیں ہے، یہ گریہ ذکر اللہ پر ہے، یہ گریہ اہل اللہ کے تذکرے پر گریہ ہے، یہ گریہ دلوں میں خشوع پیدا کرتا ہے، یہ گریہ دلوں میں خضوع پیدا کرتا ہے، یہ گریہ دلوں میں سوز و گداز پیدا کرتا ہے، یہ گریہ طبیعتوں کو پاک کرتا ہے، یہ وضوء عشق ہے جو نماز عشق کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ہاں سید سجاد زندگی بھر روئے۔ اصحاب میں سے کسی نے کہا آقا کب تک گریہ کریں گے؟ فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کی نگاہوں سے ایک بیٹا اوجھل ہو گیا تھا، زندگی بھر گریہ فرمایا، اتنا گریہ فرمایا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں، میرے سامنے تو 18 یوسف ذبح کر دیے گئے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کہنے والے نے پھر کہا
آقا اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ تڑپ اٹھے، کہا ہاں اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا خاندان کی میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا بے ردا بازاروں میں پھرایا جانا ہمارے خاندان کی میراث نہیں ہے۔ صبر کریں، جب میں عمامہ اتاروں گا تب شبیہ تابوت برآمد ہوگی۔ ابھی جبر کر رہا ہوں طبیعت پر، مصائب میں دل نہیں چاہتا کہ عمامہ سر پر رہے، مگر جبر کر رہا ہوں۔ سید سجاد کو کیا کیا مناظر زندگی بھر بھولے نہیں۔ کون سا منظر بھول جاتے؟ شام کا منظر یا کربلا کا منظر؟ کربلا کا وہ منظر، کربلا کا وہ منظر جب سید سجاد مہار ناقہ تھامے ہوئے ان لاشوں کی طرف سے گزارے گئے جہاں لاشیں برہنہ پڑے ہوئے تھے۔ زینب نے پشت ناقہ سے آواز دی، اے بیٹا اپنے کو سنبھالو، میں کیا دیکھ رہی ہوں، تمہاری روح بدن سے مفارقت کر جائے گی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن رہ جائے۔ یہ منظر سید سجاد پوری زندگی نہیں بھولے۔ آخری لمحے آ گئے، سید سجاد کو زہر دیا گیا، زہر کا اثر پورے بدن میں پھیلا، تمام کنبہ سمٹ آیا، تمام بچے بالین پر موجود تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے امام باقر سے فرمایا، مجھے زمین پر لٹا دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہ وصیتیں ہیں۔ ہر امام نے جاتے وقت توحید کی وصیت کی، نبوت یاد دلائی، شریعت کی پابندی کی وصیت کی، تقوی کی وصیت کی، بطور خاص نماز کی وصیت کی۔ ہر امام نے بطور خاص انتقال کے وقت، وفات کے وقت نماز کی وصیت کی، مگر اس کے بعد جب وصیت آگے بڑھی تو ایک مرتبہ کہا، بیٹا میں وصیتیں کر چکا، اب مجھے زمین پر لٹا دو۔ جناب باقر نے کہا، حضرت زید نے کہا، تمام بچوں نے کہا، بابا آقا آپ کا جسم کمزور ہے، آپ کا جسم کا نہیں، میں بستر پر نہیں رہنا چاہتا، میں تخت پر نہیں رہنا چاہتا، زمین پر لٹایا گیا۔ کہا نہیں، مجھے خاک پر لٹا، فرش ہٹاؤ، مجھے خاک پر لٹاؤ۔ کہا آقا ارے یہ کیا وصیت ہے؟ کہا مجھے اپنے بابا کا لاشا یاد آیا، بابا کا لاشا جو بے گور و کفن پڑا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ میں اس منظر کو فراموش کر دوں؟ واہ سیدہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ۔